اور میں اس لیے آپ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار رہے کہ میں معاشرے کے کسی ڈر کی وجہ سے ایکچولی آپ اس جنس کے اندر نہیں جا رہے ہیں، اسے آپ عصمت کہتے ہیں۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے عصمت کا آپ کے اوپر تقاضا کیا اس نے کہا ہے کہ میں نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہوں، میں جلد میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہوں۔ یہ خیانت العاین جو اس نے کہا ہے نگاہ کی خیانتیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ نگاہ کی خیانتیں میرے بھائی صرف زناؤں کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ نگاہ کی خیانت کم ہے۔ گھر میں باعثمت بیوی آپ کے یہاں موجود ہے اور آپ کی نگاہ باہر انتخاب کے لیے تلاش میں مارے مارے پھر رہی ہے۔ آپ نے غور کیا کہ انور نے جو کہا تھا کہ جنسی تعلقات کے مواقع کو کم از کم حد تک وہ رکھے، کتنی بڑی بات وہ کہہ گیا تھا۔ یہاں ہم اگر ایک رسم کو پورا کر کے اور اپنے آپ کو فریب دے کے کہ ہم نے جائز طریق سے یہ کچھ کیا ہے، ان مواقع کو ہم اس طرح سے بلا قیود و بلا حدود بڑھاتے چلے جائیں تو نتیجہ تو وہی ہوگا جس تک امن پہنچاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ حیران ہوں گے اس شخص کی یہ کتاب پڑھ کر۔ وہ کہتا ہے جس قوم کے اندر یہ جنسی مواقع کے لیے دروازے اس طرح سے کھول دیے جائیں، وہ کہتا ہے ہاں اس کا نام وہ کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اس کا نتیجہ کیا بتاتا ہے۔ دیکھتا ہوں اگر وہ سامنے نکل آئے، اسی کے الفاظ میں ذرا آپ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے، سنیے برادران عزیز، نکلا ہے اقتدار۔ وہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے سامنے اس قسم کے مواقع کو کھلے رکھتی ہے، مواقع کو، اپرچونٹیز کو، ایکچولی کا یہ چیز نہ بھی ہوتی ہو، اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی کبھی حاصل نہیں کرتی۔ وہ واقعات کے اسباب و علل کاغذ کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسے اسی طرح تسلیم کر کے چلی جا رہی ہے۔ زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بڑی بڑائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں۔ وہ ہر بار معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس قوت کا مظہر کبھی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے، کبھی درختوں کو، کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں مہیر العقول نظر آئے، اور کبھی ان کو جو قبروں کے اندر دفن ہوئے ہوں۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ بات تو چلی تھی محض ایک شخص کی عرض سے، جنسی جذبے سے، تیرے رشتے کی زر کی ریاضت ایسے ناتواتک ہے، بات پہنچ کہاں رہی ہے؟ کہتا ہے فکر و عمل کی قوتیں یوں مسلوب ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد تو ہمیں کسی مزید کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم سے یہ کیا ہوا، کیا گزری۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جو اب بھی اس گئے گزرے دور تک بھی زنا کو اپنے ہاں بہت مایوس سمجھتی ہے، لیکن محض نام بدل دینے سے تو حقیقت اور ماہیت نہیں بدلا کرتی برادران میں۔ سیکس کی اپرچونٹی
ذہن میں یہ تصور کہ میرے لیے بہت مواقع کھلے ہوئے ہیں، یہ تباہ کر دیتی ہے قوم کو۔ وقت قبیلہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ بڑی ناہمواریوں کے پھاٹے کھول دیا کرتی ہے یہ چیز، تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا۔ کبھی یہ موضوع ہی ہوا کسی ایک درس کا تو میں پھر اور تفصیل سے بیان کروں گا ان چیزوں کے متعلق کہ یہ خیالات انسان کے جنس کے متعلق جو ہیں اور بے محابہ جنس کے متعلق خیالات، یہ کس طرح سے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی اہم و بنیادی چیز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ قرآن نے یوں ہی ایک معاشری حدود مقرر کر کے کہہ دیا کہ تم ان کی پابندی کرو، کوئی دوسرے کی پابندی کرے، بات یہ نہیں ہے۔ اس نے تو قوموں کی موت اور زندگی کے متعلق یہ بنیادی اصول دیا ہے جسے آپ ٹیکس کہتے ہیں۔ اور اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ حیوان اور انسان میں کیوں مابعد امتیاز ایک چیز جسے سیکس کہتے ہیں وہ مابعد امتیاز ہے۔ حیوان کی زندگی ایک سطح پہ رہتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ گدھے کا بچہ انتہائی کوشش بھی کرے گا تو آخر العمر گدھا بنے گا، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ اور انسان کے بچے کو تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیا کچھ بن سکتا ہے۔ اس کی امکانی صلاحیتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اختار السماوات والارض سے بھی آگے جا سکتا اگر اس میں ایک اتھارٹی اور قوت آ جائے گا۔ اور اس کا بنیادی تعلق اس جذبے سے ہے برادران حدیث۔ اس لیے قرآن کریم نے عفت اور عصمت سے اس قدر شدید زور دیا ہے عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں طور پر۔ اس نے جہاں زنا کی سزا تجویز کی ہے اور یہ بھی ایک اور موضوع آ جائے گا کہ قرآن کی روح سے یہ سزائیں کیا مانے ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ جہاں اس نے یہ تجویز کیا ہے اس کی سزا کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں سزا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ انسانی جان کی حفاظت۔ وہ آج تو آپ کے سامنے آ گئی تھی جس میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق طلب کر دیا یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو ذبح کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا یوں سمجھو اس نے انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ صرف وحدت انسانیت کا فلسفہ ہی نہیں بیان ہو رہا ہے قرآن کی روح سے، ویسے تو بات یہ ہے قرآن کی روح سے کہ لہو خورشید کا طبقے اگر ذرے کا دل چیرے، انسان یہ الگ الگ افراد نظر آتے ہیں ورنہ یہ ہے ایک ہی درخت کے پتے، یہ تو ایک ہی وحدت کے مختلف اجزاء ہیں۔ یہ بات دوسری کری جائے گی، انسانی جان کی قیمت اس کے نزدیک ایسی ہے ایک جان کا ناحق طلب کر دینا، اور یہ قرآن کا اعجاز اس لیے کہ ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ انسانیت کے کلی مفاد اور حفاظت کی خاطر آپ کو بعض جان کو طلب کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح جب کوئی انگلی کا ناسور ایسا زہرآلود ہو جائے کہ اس کے علاج کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور باقی حصہ جسم کو وہ روز بروز زہرآلود کرتا چلا جائے تو اس وقت ڈاکٹر یہی علاج بتاتا ہے کہ اس میں سے حصے کو کاٹ لیا جائے۔ ایسے مواقع آ سکتے ہیں، اسی کو قرآن نے بالحق کہا ہے۔ قانون اور عدل کے تقاضے کے مابین اگر ایسا نہیں ہے تو کسی جان کا طلب کر دینا قرآن کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔
اب آگے بات ایک بڑی اصولی آ رہی ہے